بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سینٹ سے گھریلو تشدد کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے، یہ بل سراسر قرآن و سنت اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے، کیونکہ اس بل کی روح سے والدین کو بچوں کی نجی زندگی میں مداخلت کا حق ختم کر دیا گیا ہے کہ والدین کو بچوں کی نجی زندگی میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے، اور اس بل کی روح سے تشدد کرنے والے کو 3 سال قید اور اسے 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی جائے گی، اور اس کو گھر والوں سے دور رہنا پڑے گا، اپنے گھر سے باہر رہنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی تو اس کی شادی کی خواہش کرے گا تو اس کو بھی تشدد میں شمار کیا گیا ہے، اور اس پر بھی اس کو سزا ہوگی۔ تو یہ جو بل ہے سراسر قرآن اور سنت کی تعلیمات کے منافی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خاوند اپنی بیوی پر تشدد کرے یا بچوں پر تشدد کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی کسی زوجہ مطہرہ کو یا کسی غلام کو کبھی بھی نہیں مارا۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا خادما قط، مارا تو نہیں ہے، البتہ اسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے، اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک گھر کے سربراہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، اور خود بھی نیکی کے کام کرے، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کے کاموں کی ترغیب دے، اور غلط کاموں پر ان کو غلط کاموں سے انہیں روکے، اس کو اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ شخصیت تھے۔ آپ علیہ السلام کو بھی یہ فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دیں، اس پر قائم رہیں، جمے رہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ والد کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دے، مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، اور جب 10 سال کی ہو جائے تو اس پر اگر وہ نماز ادا نہ کریں تو اس پر ان کو مارنے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ایسی مارنا ہو کہ جو تشدد تک پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر بیوی سے نافرمانی کا خطرہ ہو تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ تم جو ہے اس کو سمجھاؤ، جو ہے بستروں سے اس کو الگ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ مارو، لیکن ہلکی مار کہ جس میں خون نہ بہہ جائے، کوئی ہڈی نہ ٹوٹے۔ تو اسلام نے اب اگر ظاہر بات ہے کہ آج کل کی اولاد کوئی جو ہے وہ دینی تعلیم کو انہوں نے حاصل کی ہوئی نہیں ہے، دنیا دار لوگ ہیں، تو اس بل کی روح سے بچوں کو اور والدین کو آمنے سامنے اور مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جو اولاد بے راہ روی کا شکار ہے اور اس کی دینی تربیت نہیں ہوئی ہے، اگر والدین ان کو برائی سے روکیں گے، غلط کاموں سے روکیں گے، جبکہ جوانی کی عمر میں لوگ غلط کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو وہ اس کو اپنی نجی زندگی میں مداخلت سمجھیں گے، اور پھر وہ عدالت میں کیس اپنے والدین کے خلاف دائر کریں گے، تو والدین کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، ان کو تھانوں میں ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو والدین کو جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور آبرو عطا کی ہے، اس بل کی روح سے تو ان کی عزت اور آبرو وہ خاک میں مل جائے گی۔ اسی طرح جو ہے اس بل کی روح سے یہ بھی ہوگا کہ میاں بیوی کو آپس میں مقابلے کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہے، حالانکہ گھریلو گھر کے اندر کئی قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں اور پھر صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس بل کی روح سے جب گھر کے معاملات کو چوکوں اور چراہوں میں لایا جائے گا، عدالتوں میں لایا جائے گا،
وہاں پر ایک دوسرے کی توہین ہوگی، ایک دوسرے کی تذلیل ہوگی، تو پھر ان کے دلوں میں آپس میں محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ان کے دل آپس میں کیسے جڑ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن دے اور وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ سوچیں، اور جو ہے وہ علماء سے اس بارے میں مشاورت کر لیا کرے، اور اسی طرح جو نظریاتی کونسل ہے اس قسم کے کاموں کے لیے اس قسم کے بل وہاں پر بھیجے جائیں اور وہ اس پر غور و فکر کریں، تو اس کے بعد اس کو منظور کیا جائے. ورنہ ایسے بل اگر لائے جائیں گے تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوگا، ابتری پیدا ہوگی، اور جو ہے مار نہیں پیار کی وجہ سے اولاد بگڑ جائے گی، گھر والے بگڑ جائیں گے. اور یہ اگر یورپ والا معاشرہ، یورپ کی تہذیب یہاں پر عام ہو جائے گی، جس میں والدین کی عزت نہیں ہوگی، جو ہے گھر والوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی، تو یہ ایسے کام نہ کیے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے منافی. ہمارا اپنا معاشرہ ہے، اسلامی تعلیمات ہیں، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کو سمجھ کر